نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آج اس نشست میں جو موضوع جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانے سے متعلق ہے۔ اللہ نے، خالق کائنات نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بھی اس کا کئی جگہوں پر ذکر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کیا کرو، میری وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ نساء کی اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات مقدسات میں اور سورہ ابراہیم کی آیہ مقدسہ جو بارہا آپ سنتے ہیں، شکر سے متعلق جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس آیہ مقدسہ کو ضرور کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرمایا کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یقیناً میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ان آیات مقدسات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شکر ادا کرنے کا ارشاد فرمایا، تلقین فرمائی، اور پھر اگر ہم غور کریں اپنے بدن کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے طرح طرح کی جو آسائشیں نعمتیں ہم پر نازل ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو ہمارا لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس کی ناشکری کرتے ہوں، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوں، کفران نعمت کرتے ہوں۔ اللہ نے ہمارے بدن پر، ہمارے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ساری زندگی، ایسی کئی زندگیاں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور خالق کائنات نے قرآن حکیم میں بھی ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔
احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس متعلق بہت ساری ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی ہوتا ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ اپنے بندے پر راضی ہوتا ہے کہ وہ ان یاکل الاکلۃ، کہ وہ بندہ کھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، فیحمدہ علیہا، اور پانی پی کر اس کھا کر بھی اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور یشرب الشربا، اور وہ پانی پیتا ہے تو پھر بھی فیحمدہ علیہا، تو اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر معمولی سا ایک لقمہ بھی اسے ملتا ہے تو اس کے ملنے پر بھی وہ اپنے خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اسے پانی کا کوئی ایک گھونٹ ملتا میسر آتا ہے تو اسے پی کر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اپنی اس شان پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ہر حال میں خیر رکھی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام اللہ نے نہیں عطا فرمایا کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ کیسے کہ اگر وہ مومن اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی مصیبت اس پر آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ اس کے آنے پر صبر کرتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے کا بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کے دونوں حال، چاہے وہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے یا آزمائش کے آنے پر صبر اختیار کرے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، صلہ اور اجر ہی اجر ہے، اور یہ مقام اللہ نے صرف ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ خالق کائنات کی کتنی بڑی شان ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے ہم گناہ گاروں پر، ایمان والوں پر، کہ اگر نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں بھی نامہ اعمال میں اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مال کی وجہ سے، مال کے نقصان کی وجہ سے کوئی آزمائش آ گئی، اولاد کے نقصان کی وجہ سے آزمائش آ گئی، رشتہ داروں قرابت داروں کی وجہ سے کوئی آزمائش آ گئی، یا کسی اور دنیاوی معاملات کی یا دینی معاملات کی وجہ سے کوئی آزمائش یا پریشانی یا مصیبت آ گئی، اور اس پر مومن صبر کرتا ہے، ایمان والا صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ آزمائش ہے اور اللہ ہی اس کو دور فرمانے والا ہے، تو اس کا یہ حال بھی خیر ہی خیر ہے، اور اللہ اس کے اس صبر کرنے پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ شکر، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور نعمت کے چھین جانے پر یا آزمائش آنے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے حکم کے مطابق صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پر شکر کرنے والا درجے میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ ایسا اسے درجہ عطا کیا جاتا ہے کہ جیسے روزے دار باوجود حلال چیزوں کے اپنے آپ کو کھانے سے روک کر رکھتا ہے، نفسانی شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، اور اسی طرح جس کو کھانا مل رہا ہے، اللہ کی نعمت مل رہی ہے، وہ اس پر شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کا درجہ اس صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے جو اللہ کے فرض کو پورا کر رہا ہے۔ تو آپ یہاں اندازہ فرمائیں سامعین محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کو، روزے دار کا جو صبر ہے اس درجے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر سے متعلق ہمیں کس قدر تلقین فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی دنیاوی اعتبار سے کسی دوسرے کی طرف سے اس کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ جو لوگوں کا شکر ادا، اگر کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے،
کوئی مدد کی ہے، کوئی مشکل میں کام آیا ہے، یا آپ کی کسی نے خیر خواہی کی ہے، آپ کی بھلائی کی طرف رہنمائی کی ہے، آپ کو کوئی نعمت اس نے عطا کی ہے، کوئی ہدیہ تحفہ عطا کیا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کیا کریں، اس کی خیر خواہی اور بھلائی پر اس کا شکر ادا کریں گے تو دراصل اس کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، سیدنا ابو ہریرہ کی اس روایت کو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی پر ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے لفظ ادا کریں گے، تو یقیناً اس سے بھی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ بہت سارے آثار و اقوال اس سلسلے میں اولیاء کاملین کے، محدثین کے، مفسرین کے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ پائے، یعنی حقیقت شکر کی کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، جو تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے میرا عمل بھی اس قابل نہیں تھا، میرا کوئی اس طرح کا رویہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھ پر اتنی نعمتوں اور کا نزول فرماتا، اتنی مجھے نعمتیں عطا فرماتا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ شکر ادا کرنا دراصل اس بات کو، اپنے آپ کو اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل ہی نہیں سمجھتے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری نافرمانی کے باوجود، ہماری نااہلی کے باوجود، ہماری ناشکری کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں کا ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت شکر کیا ہے؟ حقیقت میں شکر کسے کہتے ہیں؟ اس امر کا جان لینا کہ میں کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حقیقت شکر یہی ہے کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ساری زندگی ایسی کئی زندگیاں ہمیں اللہ عطا کرے اور وہ ساری ہماری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گزر جائے، ہماری جبین ساری حیاتی شکر کے سجدوں میں گزر جائے، تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو نعمتیں ظاہری طور پر عطا کی ہیں، جو دنیاوی طور پر ہمیں عطا کی ہیں، جو دینی طور پر ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور آج کل یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی معمولی سی آزمائش آ گئی، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، تو ہم تمام اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی تو ہماری زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ معاذ اللہ میں ہی اس بیماری کے لیے رہ گیا تھا۔ اگر کسی عزیز کا، کسی قرابت دار کا، کسی چاہنے والے کا انتقال ہو جائے تو ہماری زبان سے ایسے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات وہ جملے کفر تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے ہم جملے ادا کرتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ہم ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں، جو ناشکری تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر معمولی سی اگر تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ناشکری پر اس کے آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم شکایات شروع کر دیتے ہیں، ہماری زبان پر شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، یا اللہ تو نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، یہ نعمت مجھ سے چھین لی، مال میرا ختم ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، مجھے اولاد کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے دینی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، دنیاوی اعتبار سے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ تو ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ جو ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی امتحان آیا ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے جس طرح ہمیشہ سے اپنی نعمتوں کا نزول مجھ پر رکھا، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے دوری عطا فرما، مجھے اس آزمائش کو دور فرما دے، اور اگر وہ آزمائش برقرار رہتی ہے، باقی بھی رہتی ہے،
تو یا اللہ جب تک یہ آزمائش تیری طرف سے ہے ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. شکر ہمارے اس شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو دور فرما دے گا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کو جلدی دور فرما دے گا. اور بے شمار علماء کرام نے، محدثین و مفسرین نے، اولیاء کاملین نے شکر کی تعریفات کو بیان فرمایا ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے. ہر ایک اللہ نے جو اعضاء میں سے ہمیں عضو عطا کیا ہے، ہر ایک کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. آپ فرماتے ہیں آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، کانوں کا شکر یہ ہے کہ تو جو عیب کی بات سنے اس پر پردہ ڈال دے، اور ہاتھ اور پاؤں کا شکر یہ ہے کہ تو ان کی طرف سے، ان ہاتھ اور پاؤں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. زبان کا شکر یہ ہے، کانوں کا شکر یہ ہے، آنکھوں کا شکر یہ ہے، زبان کا شکر یہ ہے کہ تو اس سے کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے. تو یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہر اعضاء پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ان اعضاء کو، اپنے جسمانی اعضاء کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ایک طرح سے اظہار شکر کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں، بری بات کسی کے عیب پر پردہ پوشی کر کے گناہ سے بچائیں، کانوں کو غیبت سننے سے بچائیں، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے بچائیں، بیہودہ اور لغو باتوں، فحش کلام سے اپنے زبان کو بچائیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہ کی طرف جانے سے ہم بچائیں. تو یہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، یہ دراصل علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی یہ جو نعمتیں ہمیں ہاتھ پاؤں، زبان، کان، آنکھوں کی صورت میں، اعضائے جسمانی کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ان کے شکر کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہر وقت کھا کر بھی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی، اللہ کی نعمتوں کو لباس کی صورت میں پہن کر بھی، اللہ کی نعمتوں کو عبادت کر کے بھی، اللہ کی نعمتوں کو دین حاصل کر کے بھی، اللہ کی نعمتوں کو دنیاوی فائدہ حاصل کر کے بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی حمد و ثنا ہمیں ہمیشہ بیان کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم جتنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اتنی ہی زیادتی فرمائے گا، اتنا ہی اضافہ فرمائے گا. آج نعمتوں کے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، دعائیں کراتے بھی ہیں ہر کسی سے کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، یہ مشکل حل ہو جائے، یہ پریشانی حل ہو جائے، یہ آزمائش دور ہو جائے. اور جب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان تمام آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرما دیتا ہے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد رکھنا بھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے زیادہ سختی کے ساتھ آزمائش اور عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس نے ہمیں جسمانی اعتبار سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دینی اعتبار سے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اولاد کے اعتبار سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، والدین اور قرابت داروں کے اعتبار سے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے ان نعمتوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی، بشرط صحت، کل اسی وقت دوبارہ آپ سے اگلی حدیث پاک، اگلے درس پاک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص طور پر اس عشرہ مغفرت میں اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائیں، اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو مغفرت اور بخشش بھی نصیب فرمائے، آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں سے دور فرمائے. بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے،
اور ہمارے نوجوان جو اسکول میں ہیں، اسکول بند ہونے کی وجہ سے، کالجز بند ہونے کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے امتحانات کا کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، ہمیں آئندہ داخلوں کا کیا ہوگا، ان تمام بچوں کی، نوجوانوں کی پریشانیوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، سب کو علم و عمل میں اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔